الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 27ویں پارٹ میں میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے التجا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے، سیرت النبی مسلسل ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ جنگ خندق کے بعد قبیلے بنو نذیر کا جو حال اللہ کے نبی نے کیا تھا، اس کے بعد کوئی کافر، کوئی مشرک اللہ کے نبی کے ساتھیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی وہ صلاحیت نہیں رکھ رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں وہ رعب پیدا کر دیا کہ اب وہ مسلمانوں کے سامنے آنے سے ڈر رہے تھے۔ حالانکہ وہ باتیں بڑی بڑی کر رہے تھے، لیکن اس کے فوراً بعد ہی صلح حدیبیہ پیش آئی، اور صلح حدیبیہ سے یہ معاملہ کلیئر ہو گیا کہ اب مکہ میں بھی مسلمان، مدینے بھی مسلمان، اور پورے جزیرۃ العرب میں اللہ کے فضل سے توحید ہی کا ڈنکا بجے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے معاملے کے بعد اپنے صحابہ کرام کو تیار کیا عمرے کی غرض سے، اور عمرے کی غرض سے اللہ کے نبی نے تیار کیا اور اپنے جانور لیے اور چلتے رہے، یہاں تک کہ کفار کو اس کا علم ہو گیا۔ راستے میں ایک ٹکڑی تھی جو رسول اللہ کو روکنے کا کام کر رہی تھی، لیکن رسول اللہ لڑائی کے لیے نہیں جا رہے تھے، اس لیے دوسرا راستہ لیتے ہوئے وہ مکہ کی طرف چل دیے، اور خالد بن ولید بھی 200 لوگوں کے ہمراہ آئے ہوئے تھے تاکہ اللہ کے نبی کو روکا جا سکے، اللہ کے نبی کو واپس بھیجا جا سکے کہ آپ مکہ میں انٹری نہ لیجیے۔ خالد بن ولید نے دیکھا کہ مسلمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور خالد بن ولید نے یہ کہا اپنے لوگوں سے کہ یہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، یہ لوگ عبادت کر رہے تھے، اچھا موقع تھا کہ ہم اس کے اوپر حملہ کر دیتے، لیکن کوئی بات نہیں، ہم عصر میں حملہ کر دیں گے جب یہ عصر کی نماز پڑھیں گے۔ اور یہی وہ عصر کی نماز کا موقع تھا جب صلاۃ الخوف کی نماز اتری اور اللہ کے نبی نے پہلی مرتبہ صلاۃ الخوف کی نماز پڑھائی۔ اب خالد بن ولید کے ہاتھ سے وہ موقع بھی چلا گیا۔ بہرحال مکہ والے جو ہے اب میٹنگ کرنے لگے کہ محمد بالکل قریب ہے، بالکل قریب ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو یہاں سے لوگوں کا آنا شروع ہو گیا، لوگ پوچھ رہے ہیں، لوگ محمد عربی سے پوچھتے ہیں کہ کیوں آئے ہو، کیا منشا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس دیکھ کر، آپ کے ہاتھوں میں جانور دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ عمرہ کی غرض سے آئے ہیں، لیکن مکہ والے یہ نہیں چاہتے تھے کہ محمد عربی عمرہ بھی کرے، نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ ایک ایلچی آیا، وہ ہدی کے جانوروں سے بہت محبت کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے چونکہ اپنے ساتھ جو جانور اللہ کے نبی لے کر آئے تھے، ان کی کوہان اللہ کے نبی نے جو ہے وہ بطور نشانی چیری ہوئی تھی، تو اس شخص نے جیسے ہی جانوروں کو دیکھا ہدی کے، وہ فوراً پلٹا اور مکہ والوں کے پاس جا کر کہنے لگا کہ وہ تو عمرہ کی غرض سے آئے ہیں، وہ لڑائی کی غرض سے نہیں آئے۔ لیکن مکہ والے اس بات کو نہیں ماننے کو تیار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن الخطاب کو بلا کر کہا کہ آپ جائیے اور ہمارا پیغام ان تک پہنچائیے کہ ہم لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آ رہے، ہم لوگ عمرہ کرنے کی غرض سے آ رہے ہیں۔ لیکن سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ اگر میں وہاں پہ چلا جاؤں گا لیکن وہاں پر میرا کوئی ہے نہیں، اس لیے آپ عثمان بن عفان کو بھیجیے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا، حضرت عثمان کے ہاتھوں پیغام دے کر مکہ والوں کے درمیان بھیج دیا۔ حضرت عثمان مکہ والوں کے پاس جا کر مکہ والوں کو یہ پیغام سنا رہے ہیں۔ پیغام ملنے کے بعد پہلے کچھ لوگوں نے منع کر دیا کہ ہمیں عثمان کی بات سننی نہیں ہے، لیکن ان میں کچھ عقل مند قسم کے لوگ بھی تھے۔ وہ عقل مند قسم کے لوگ کہنے لگے آپ کہیے محمد کیا چاہتے ہیں۔ پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات مکہ والوں کے دارالندوہ میں رکھی گئی۔ رکھنے کے بعد انہوں نے حضرت عثمان کو چھوڑا نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر مشورہ کرتے ہیں، پھر ہم فیصلہ دیں گے، وہ فیصلہ آپ محمد تک پہنچا دینا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ لگا کہ حضرت عثمان کے آنے میں دیر ہو گئی ہے،
اور یہ افواہ بھی اٹھا دی گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بیعت رضوان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے بیعت لی ہے کہ بیعت کرو میرے ساتھ کہ اب ہم لڑائی کریں گے۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے غرض سے نہیں آئے تھے، بالکل اللہ کے نبی کا منشا نہیں تھا لڑائی کرنے کا، اللہ کے نبی تو عمرے کے غرض سے آئے تھے۔ لیکن جیسے ہی افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے، تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر صحابہ سے بیعت لی۔ ایک منافق نے بیعت نہیں کی، لیکن باقی سارے صحابہ نے بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھنڈک پہنچی۔ اس کے بعد مکہ والوں نے اپنا ایک قاصد، اپنا ایک صلح کرنے والا آدمی جس کا نام سہیل بن عمرو تھا، اسے بھیجا۔ جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو کو دیکھا تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اطمینان سے سانس لیجئے کیونکہ سہل آ گیا ہے، یعنی آسانی کا معاملہ کرنے والا آ گیا ہے۔ مکہ والے سہیل بن عمرو کو اسی لیے بھیجتے ہیں، جب انہیں صلح کرنی ہو تبھی بھیجتے ہیں۔ سہیل بن عمرو جو ہے وہ آئے، آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت چل رہی ہے، اور کفار نے پہلے ہی سہیل بن عمرو سے کہہ رکھا تھا کہ اب جائیے محمد کے پاس اور انہیں پہلے ہی بتا دیجئے کہ اب آپ عمرہ نہیں کریں گے، یہیں سے آپ واپس چلے جائیں گے، یہیں سے آپ واپس چلے جائیں گے، آپ عمرہ نہیں کریں گے۔ اگر آپ اسی طرح تیزی کے ساتھ مکہ میں انٹری لوگے، مکہ میں داخل ہو جاؤ گے، تو جزیرۃ العرب کے لوگوں کو یہ لگے گا کہ آپ نے جو ہے مکہ والوں کو روندتے ہوئے، مکہ والوں کی توہین کرتے ہوئے آپ مکہ میں داخل ہو گئے، لہٰذا آپ مکہ میں داخل نہ ہو جائیے، طواف نہ کیجئے، عمرہ نہ کیجئے، یہیں سے واپس چلے جائیے۔ یہ معاہدہ ہو رہا تھا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ بلانے کے بعد وہ معاہدے کی شرائط جو ہے لکھی جا رہی ہے کہ 10 سالوں تک مکہ اور مدینہ کے درمیان کوئی جنگ ہوگی نہیں۔ جو محمد کے ساتھ جانا چاہتا ہے وہ محمد کے ساتھ چلا جائے، جو مکہ والوں کے ساتھ چلا جاتا ہے وہ مکہ والوں کے ساتھ رہ لے۔ اس کے بعد آخر کی جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی مکہ والا بغیر اپنے پیرنٹس کی اجازت کے مسلمان ہو کر اگر وہ مدینہ آتا ہے تو مدینہ کے لوگ اسے واپس کر دیں گے، لیکن اگر کوئی مدینہ کا شخص اگر وہ مکہ آنا چاہتا ہے تو مدینہ کے لوگ اسے واپس نہیں مانگیں گے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی یہ شرائط لکھا رہے۔ شروع میں جب اللہ کے نبی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ کیا تو سہیل بن عمرو نے کہا یہ رحمان کیا ہے، آپ لکھیے بسمی اللہم، اتنا لکھیے، اب یہ رحمان الرحیم یہ نہ لکھیے۔ بہرحال وہ جو ہے مٹا دیا گیا۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ، جیسے حضرت علی نے یہ لکھا تو سہیل بن عمرو نے کہا پورا جھگڑا تو اسی کا ہے، اگر ہم آپ کو نبی مانتے، اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو آپ کو مکہ میں آنے دیتے، آپ کو عمرہ کرنے دیتے، آپ کو یوں روکتے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ صلح کا معاملہ اس طرح سے نہیں چلتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور نے حکم دیا کہ علی میں رسول اللہ مٹا دو، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ نام نہیں مٹایا، پھر اللہ کے نبی نے خود لے کر وہ نام مٹایا ہے۔ پھر وہ پورا معاہدہ لکھا گیا، لیکن اس معاہدے کو جب لکھا جا رہا تھا صحابہ کرام اندر سے بے چین تھے، تو اطمینان کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ جنگ ہو، صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ اب اگر ہم یہاں پر آئے ہیں، ہم نے ذوالحلیفہ پر اپنا احرام باندھا ہے اور ہدی کے جانور بھی ہم لے کر آئے ہیں، ہم عمرہ بھی کریں گے اور اگر ضرورت پڑی تو حملہ بھی کریں گے۔ صحابہ کی اپنی رائے تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کچھ اور تھا۔ بہرحال اسی دوران ابو جندل جو ہے وہاں پر آئے اور بیڑیاں ان کے پیر میں تھی، وہ گھسیٹتے گھسیٹتے آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی کو دیکھا، مسلمانوں کو دیکھا، خوش ہوئے، لیکن ابھی یہ معاہدہ ہوا ہے، ابھی پوری طرح سے یہ اپلائی بھی نہیں ہوا تھا کہ ابو جندل کے والد سہیل نے اپنے بیٹے کو واپس لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی منت کی، کہا کہ اسے تو رہنے دیجئے، میرے لیے رہنے دیجئے۔ اس نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی۔ اس نے کہا کہ اگر آپ میرے بیٹے کو رکھ رہے ہو بطور مسلمان، یاد رکھو پھر یہ صلح نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے صلح کے لیے ابو جندل سے کہا
ابو جندل صبر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ان قریب مدد کرے گا۔ عمر بن الخطاب بھی ابو جندل کے ساتھ چلتے 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 آگے آئے اور اپنی تلوار کا دستہ جو ہے ابو جندل کے ہاتھ میں دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت عمر بعد میں یہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا تھا کہ ابو جندل میری تلوار لے کر اپنے باپ کا سر اڑا دے اور پھر مسلمان جو ہے ڈائریکٹلی مکہ والوں پر جو ہے حاوی ہو جائے، کیونکہ مسلمان اب ڈر کس سے رہا ہے، مسلمان اب گھبرا کس سے رہا ہے۔ جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، یا رسول اللہ کیا اللہ حق نہیں ہے؟ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حق پر ہے۔ یا رسول اللہ کیا ہمارے مقتولین جنت میں نہیں جائیں گے؟ ضرور جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی، کیا ان کے جو مقتولین ہیں جو مارے جائیں گے کیا وہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ یقیناً جائیں گے۔ اے اللہ کے رسول کیا آپ سچے نہیں ہو؟ وہ سچے ہیں۔ پھر ہم کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ پھر ہم کیوں صلح کر رہے ہیں؟ یہی بات آ کر انہوں نے جو ہے ابو بکر صدیق کے سامنے کہی۔ ابو بکر صدیق نے جواب دیا، اے عمر، نبی کی بات مانو، نبی سے چمٹے رہو، کیونکہ وہی حق پر ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد اس معاملے کی وجہ سے فوراً انہوں نے صدقہ خیرات شروع کر دیا، نیک اعمال شروع کر دیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی ایسی باتیں کہی تھی، اور ڈرتے تھے، گھبراتے تھے ان معاملات کی وجہ سے۔ بہرحال ابو جندل تو واپس چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ سر منڈوا لیجئے اور اپنی ہدی کا جو جانور ہے وہ ذبح کر دیجئے، لیکن صحابہ کرام اس منادی کی بات کو نہیں مان رہے تھے۔ اللہ کے نبی خود باہر آئے اور سر منڈوا لیا اللہ کے نبی نے اور اپنا جانور ذبح کر لیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کا سر منڈوانے لگے اور جو ہے ہدی کا جانور وہ قربان کرنے لگے، اور وہیں سے سارے لوگ مدینہ بھی واپس چلے گئے۔ اللہ کے نبی خوش تھے کہ معاہدہ ہوا ہے، جنگ بندی ہوئی ہے، اور اب مسلمانوں کے اوپر کفار کی طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ اب مسلمانوں کی جو ہے کہ لوگوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، سازش کا شکار نہیں بنایا جائے گا۔ لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور کہتی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ایک کھلی ہوئی فتح مسلمانوں کے لیے انتظار کر رہی تھی، اور اسی موقع پر وہ آیتیں بھی اتری ہے۔ بہرحال یہ کہ ایک صحابی ہے جن کا نام ابو بصیر ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو تو ان کا نام بھی نہیں معلوم، بڑے افسوس کے ساتھ۔ ابو بصیر نام ہے ان کا۔ اور جب یہ معاہدہ ہوا صلح حدیبیہ کا معاہدہ، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قبیلے ثقیف کے تھے، دوڑتے ہوئے آئے ایمان کو بچا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زالو تلمذ ہوئے اور اپنے اسلام کی حقیقت بتائی۔ لیکن اتنے میں ہی مکہ سے دو فوجی بھی آئے ہوئے تھے جو انہیں اریسٹ کر کر مکہ واپس لے جانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا ابو بصیر سے، ابو بصیر معاہدہ ہو چکا ہے، صلح ہو چکی ہے، اب آپ کو واپس جانا پڑے گا۔ تو ابو بصیر ان کے ساتھ ہو گئے۔ ہونے کے بعد چلتے گئے ایک طویل سفر کے بعد ابو بصیر اور وہ جو دو فوجی تھے وہ بیٹھ گئے، اور دونوں فوجی جو ہے کھجور کھانے لگے۔ ابو بصیر نے کہا واللہ تمہاری تلوار کتنی خوبصورت ہے۔ پھر اس سپاہی نے کہا ہاں اس کا مجھے تجربہ ہے، واللہ یہ بڑی شاندار ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر نے کہا مجھے تلوار بتا دیجئے۔ تلوار جب ابو بصیر نے لی تو اس نے جو ہے مکہ کے ایک سپاہی کی گردن مار دی۔ مارنے کے بعد دوسرا فوجی اٹھ کر فوراً دوڑتا ہوا مدینہ پہنچ گیا۔ مدینہ پہنچا ہی تھا کہ اس کے پیچھے ابو بصیر بھی آئے۔ وہ اللہ کے نبی سے مشرک کہنے لگا کہ واللہ میرے ساتھی کا قتل کر دیا گیا، میرے ساتھی کو مار دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان قریب تم ہمارے درمیان ایک بڑی جنگ کا اعلان کرنے جا رہے ہو۔ یہ ظاہر سی بات ہے ابو بصیر کے بارے میں۔ ابو بصیر وہاں سے خاموشی اختیار کرتے ہوئے ایک ساحل پر جا کر انہوں نے جو ہے اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ اب جو بھی مکہ سے بھاگ کر مسلمان ہو کر آتا وہ ڈائریکٹ مدینہ نہیں جاتا۔ ابو جندل آئے سہیل بن عمرو کے چنگل سے چھٹ کر، اور وہ ابو بصیر کے پاس آ کر رک گئے، اور آہستہ آہستہ یہ قیام گاہ بنی ان لوگوں کے لیے جو مکہ سے مدینہ نہیں جا سکتے تھے معاہدے کی وجہ سے۔ اب وہ ابو
بصیر کے ساتھ رہنے لگے۔ یہ قافلہ اتنا بڑا ہوا کہ مکہ کے تجارتی جو قافلے تھے انہیں لوٹنے لگے اور انہیں اذیتیں پہنچانے لگے، اور یہ معاملہ ہونے لگا۔ معاملہ ہونے کے بعد ابو سفیان وغیرہ کی ٹیم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرابت داری کی وجہ سے یہ اللہ کے نبی تک یہ ریکویسٹ پہنچائی کہ آپ اپنے لوگوں کو واپس بلا لیجیے، مدینہ بلا لیجیے۔ اور یہ وہ کارنامہ تھا ابو بصیر کا رضی اللہ عنہ، کہ جس کے بعد اس صلح کے اندر کی ایک کڑی جو تھی، یعنی یہ کہ اگر کوئی مکہ سے آتا ہے مدینے کی طرف تو مدینے کے لوگوں کو واپس کرنا پڑے گا، یہ اب منسوخ ہو گیا، اور یہ ابو بصیر کی وجہ سے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں سے بڑے بڑے کام لیتا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی اتنی مزیدار کہ جسے آپ کو بار بار پڑھنا چاہیے، بار بار سننا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کام شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط اب بادشاہوں کے نام وہ بھیجنے اب شروع کر دی، بادشاہوں کے نام اب خطوط بھیجنے شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔